بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. تو شہوت کا تعلق سوچ کے ساتھ زیادہ ہے. اگر سوچ و فکر میں گندگی ہو تو پھر شہوت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے فکر کی گندگی اور سوچ کی گندگی کو دور کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ جو ہے ذکر ہے. فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت، اب جب میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ شہوانی سوچوں کے غالب آنے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. ہمارے حضرات نے بزرگان دین نے بہت سال پہلے اس بات کو یوں کہا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوا کرتی ہے. چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کھول دی. انہوں نے کہا یہ جو ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں یہ دراصل فکر گندی ہے، فکر کی گندگی ہے. تو فرمایا فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے تو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں. اگر انسان صاحب ذکر لوگوں کے پاس بیٹھ کر ذکر سیکھے اور اسے کرے بھی، آج اول تو سیکھتے نہیں اور اگر سیکھ لیتے ہیں تو کرتے نہیں. پوچھو کتنی دیر مراقبہ کیا؟ حضرت بس 5 منٹ کرتا ہوں. یہ 5 منٹ مراقبے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو خانہ پوری والی بات ہے. حسب معیار کام کا فائدہ ہے. جس معیار کا کام ہوگا فائدہ بھی ویسے ہی ملے گا. دنیا میں ہر چیز کا ایک معیار ہے. جب تک معیار تک چیز نہ پہنچے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اگر یہاں پر 100 فٹ پر پانی نکلتا ہے اور میں 50 فٹ کے 1000 بور کروا دوں تو پانی نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا. میں کہوں کہ 1000 بور کروائے ہیں، میں نے پانی نکل ہی نہیں رہا، تو لوگ مجھے سمجھائیں گے کہ جناب عقل کے ناخن لیں، ایک بور 100 فٹ کا کروا لیں، اسی میں سے پانی نکل آئے گا. معیار ہے ہر چیز کا. اسی طرح ذکر کے اثرات مرتب ہونے کا ایک معیار ہے. جب تک اس معیار کو پورا نہیں کریں گے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں کہ انسان کو بخار ہوتا ہے، وہ اینٹی بایوٹک کھاتا ہے. اب اینٹی بایوٹک کھانے کا ایک معیار ہے کہ صبح شام اتنے ملی گرام کی ایک گولی آپ استعمال کریں. کتنے دن کریں؟ 5 دن کریں. فرض کریں 10 گولیاں ڈاکٹر نے دے دی. اب مریض صاحب گھر آ گئے، اس نے کہا 10 گولیاں ہی کھانی ہے نا، دوسرے تیسرے دن 1 گولی کھا لوں گا. اب وہ کبھی دوسرے دن 1 گولی کھاتا ہے، کبھی تیسرے دن. 1 مہینہ میں 10 گولیاں ختم بھی کر لیتا ہے لیکن بخار ہی نہیں اترتا. ڈاکٹر صاحب کو کہے گا جتنی گولیاں دی تھی ساری کھا لی. ڈاکٹر صاحب کہیں گے تم نے بالکل ٹھیک دوائی کھائی لیکن جس مقدار کے حساب سے تمہیں روزانہ کھانی چاہیے تھی تم نے وہ نہیں کھائی، اس لیے بخار نہیں اترا. تم نے صبح و شام 1 خوراک کھانی تھی، 5 دن میں بخار اتر جاتا ہے. اسی طرح ذکر کا ایک معیار ہے. اگر ہم اس معیار کے مطابق ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت شہوت کا بخار انسان کے دل سے اتار دیں گے، سوچ پاک ہو جائے گی. یہ جو لطیفہ قلب کا مراقبہ ہے پہلا سبق، اس سے شہوات کے قبیل کے جتنے گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور شہوات کا بخار اس سے اتر جاتا ہے. اس لیے اگر کبھی شہوت کا غلبہ معلوم ہو
تو ایسے وقت میں ذکر قلبی کرنا چاہیے، مراقبہ پہلے لطیفے پر قلب پہ کر لینا چاہیے۔ ماچس کی تیلی، یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے بعد مرد ہی نہیں رہتا، بس وہ جو غلط قسم کی سوچیں تھیں وہ ختم ہو جاتی۔ جس طرح ماچس کی تیلی ہوتی کہ آگ کے اندر ہوتی ہے، ذرا سی آگ اس کے اندر ہوتی، ذرا سی رگڑ لگنے کی دیر ہوتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی۔ آج کے نوجوان اسی طرح ماچس کی تیلی بنے ہوتے ہیں۔ مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے، ادھر نظر پڑی، رگڑ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی۔ اس گلی میں ادھر نظر پڑ گئی، رگڑ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی۔ ذکر کرنے سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی سے یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، پرسکون زندگی ہو جاتی ہے، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ 80 سال بوڑھے کی حالت، 80 سالہ بوڑھے کی حالت، اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ اگر محنت نہ کریں تو بوڑھوں کے اندر بھی شہوت اتنی ہوتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، نمازی تھے، حاجی تھے، نیک تھے، علاقے کے نمبردار تھے، بہت بااخلاق انسان تھے، بوڑھے تھے۔ ان کی بھاؤں کے بال بھی سفید تھے اور پلکوں کے بال بھی سفید تھے۔ بہت باعزت شخصیت تھی اپنے علاقے کی۔ ملنے کے لیے آئے، آ کر انہوں نے پاؤں پکڑ لیے اور رونے بیٹھ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ نواب آدمی ہیں، لوگ ان کے پاس جا کر روتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، اور یہ اتنے مخیر بندے بھی ہیں۔ آج ان کو کیا بنا؟ میں نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے میرے پلکوں کے بال سفید ہو گئے، اب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، غیر محرم پر میری شہوت کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے۔ میں اب 80 سال کے قریب ہو گیا ہوں، میرے جسم میں فعل کے کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے جسم میں کوئی اشتہا ایسی ہے جو ستا رہی ہے۔ کہنے لگے وہ طاقت بھی نہیں ہے جسم میں، بس ہوس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان محنت نہ کرے تو 80 سال میں بھی شہوت کی یہ حالت ہوتی ہے۔ 30 سالہ نوجوان کی پاکیزگی، اور اگر محنت کرے تو عین جوانی میں بھی اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ذاکر شاغل ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اپنے حالات سناتے ہوئے بتانے لگے کہ حضرت میں چائنا کے کچھ مال ایکسپورٹ کرتا ہوں، مجھے اپنے کام کے لیے جانا پڑا، یعنی چائنا۔ مجھے نہیں پتا تھا، کمپنی کی جو ڈائریکٹر تھی وہ عورت تھی۔ میٹنگ کے لیے جب مجھے لے کر گئے تو 2 عورتیں، ایک وہ ڈائریکٹر اور ایک اس کے ساتھ اور بھی کم عمر کی سیکریٹری، میٹنگ میں روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ ایک لمحہ کے لیے تو میں ذرا پریشان ہوا، پھر میں نے سوچا کہ میں نے میٹنگ کرنی ہے اور بس۔ کہنے لگا 4 گھنٹے میری ان کے ساتھ میٹنگ رہی، ہم نے ایک ایک آئٹم کی خصوصیت کو طے کیا، پرائس کو طے کیا۔ 4 گھنٹے کے بعد میں جب باہر نکلا تو دونوں میں سے کسی ایک شکل بھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ 30 سال کا نوجوان تھا، جو 30 سال کا نوجوان 4 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی، مگر کہتا ہے کہ اس کے بعد 3 دن جو میرے گزرے ایک حلاوت رہی ایمان کی، وہ میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔
تو محنت کرے انسان تو 30 سال کی عمر میں بھی اللہ اسے ایسا قابو دے دیتے ہیں، اور اگر محنت نہ کرے تو 80 سال کی عمر میں انسان کی نگاہیں ایسی ناپاک ہوتی ہیں۔ شہوت اور خیالات کی ٹریفک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہوت کے کنٹرول کرنے کا زیادہ تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ سوچ کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا خیال آئے اس کو ذہن میں جمنے نہ دیں۔ یہ ذہن ایک شاہراہ کے مانند ہے، سڑک ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے، نیک خیال آئے تو اس کے بارے میں سوچیں، اور برا خیال آئے تو آپ دوسرے خیال کی طرف توجہ دیں، اس پر توجہ ہی نہ دیں۔ جیسے ناراض بندہ ہوتا ہے کہ کسی سے ناراضگی ہو تو وہ محفل میں بھی تو اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، حالانکہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھتا ہی نہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایسے شیطانی اور شہوانی خیالات کے ساتھ ناراض ہو جائیں، سوچنا ہی نہیں اس بارے میں، ذہن میں آئے اور جائے، اس کو ذہن میں ٹکنے نہ دیں۔ جب انسان ذہن میں اس کو ٹکا کر کسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے تب شیطان کو امیدیں لگ جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے دماغ میں شہوانی خیالات کو سوچتا رہتا ہے، تانے بانے بنتا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ اس بندے سے پر امید رہا کرتا ہے۔ ہاں کبھی نہ کبھی موقع عمل بھی کرواؤں گا، اس کی خواہش کو شیطان اس سے نا امید نہیں ہوتا۔ جو شخص ذہن میں اس خیال کو پروسیس ہی نہیں کرتا، شیطان اب اس سے نا امید ہو جاتا ہے۔ لہذا خیالات کا آنا اور جانا برا نہیں، برے خیال کا ذہن میں لانا، اس کو جمانا اور لطف اندوز ہونا یہ برا ہے۔ تو آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے اپنے ذہن میں ان خیالات کی طرف توجہ ہی نہیں دینی، ان کو سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔ سوچیں گے تو نیک خیال، اچھا خیال، برے خیال کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دینا۔ شہوت سے نجات کا فطری طریقہ، اس شہوت کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت نے فطری نسخہ بتا دیا۔ یہ ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم میں سے جو عورت تمہیں پسند ہو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو دیکھو شریعت نے کتنا ایک نیچرل طریقہ بتایا۔ اور یاد رکھیں آج ہمارے ماحول معاشرے میں نوجوان بچوں کے بگڑنے کی 99% وجہ ان کی بے وقت شادی ہے۔ بچے نوجوان ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جوانی کا تقاضا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی نظر میں وہ ابھی بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بچے پھر ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلاتے ہیں۔ اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں، کبھی کوئی حرکت۔ ان کی پوری زندگی بس اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی۔ تعلیم میں بھی اچھے نہیں رہتے، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے، کاروبار میں بھی دلچسپی نہیں لیتے، تو بھئی شادی کو دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ شریعت نے حکم دیا کہ جب بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تم فوراً اس کا نکاح کر دو۔ سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ نوجوان ہو اور اس قابل ہو کہ ماں باپ کی سرپرستی میں اپنا گھر سنبھال سکے، ماں باپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، شادی کر دو۔ پڑھتا بھی رہے گا، کاروبار بھی کرتا رہے گا۔ کیا شادی پڑھنے سے روکتی ہے؟ بلکہ سچی بات کروں، جب شادی نہیں ہوتی آپ بچے کو بٹھاتے ہیں، وہ کھول کر تو کتاب بیٹھا ہوتا ہے مگر دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ کتاب کھول کر بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ نے پڑھا لیا بچے کو؟ اللہ کی ہی جواب دہی ہوئی کہ گناہ ہوا، کیونکہ اگر ماں باپ بچے کا نکاح کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کرتے تو بچہ جو گناہ بھی کرے گا
اس کا عذاب بچے کے سر پر بھی اور بچے کے ماں باپ کے سر پر بھی ہوگا۔ نہ کردہ گناہ، اس لیے اس چیز کو عام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی رشتہ جوڑ کا ملے فرض نبھاؤ، یعنی ان کی شادیاں کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔